الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو ارث، اور ہماری اس گفتگو میں ارث کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے۔ سابقہ درس میں ہم نے توجہ دلائی کہ ارث جن لوگوں تک منتقل ہوتی ہے انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے نسبی اور دوسری قسم ہے سببی۔ نسبی قسم سے مراد یہ کہ وہ افراد جو رشتہ دار ہیں۔ اب ان رشتہ داروں کو تقسیم کیا جاتا ہے تین طبقوں میں۔ تین طبقوں سے مراد یعنی تین گروہوں میں، اور جب تک پہلے گروہ کے افراد یا پہلے طبقے کے افراد موجود ہیں اس وقت تک دوسرے طبقے کے افراد تک میراث نہیں پہنچے گی، اور اگر پہلے کے افراد نہیں ہیں اور دوسرے کے افراد ہیں تو دوسرے تک میراث پہنچے گی لیکن تیسرے تک نہیں پہنچے گی، اور اگر تیسرے طبقے کے افراد موجود ہیں تو ان تک پہنچے گی، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان کی اولاد تک پہنچے گی۔ بس پہلے طبقے کے افراد اگر موجود ہیں تو ان تک میراث پہنچے گی۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ موجود تو ہوں لیکن دوسرے طبقے تک میراث پہنچ جائے۔ وہ صورت کیا ہو سکتی ہے وہ احکام میں تدریجاً بیان ہو جائے گی، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ فرض کریں کہ پہلے طبقے کے افراد موجود ہیں لیکن وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اب کیونکہ مسلمان کی میراث غیر مسلم کو نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی میراث پہنچے گی دوسرے طبقے کے افراد کو۔ اب یہ گفتگو واضح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں طبقات کو بیان کیا جائے، یعنی پہلے گروہ کو، پھر دوسرے گروہ کو اور تیسرے گروہ کو بیان کیا جائے۔ پہلا طبقہ میراث کا ہے ماں باپ اور بچے، اور اگر بچے نہ ہوں تو بچوں کے بچے۔ لیکن فرض کریں کہ کسی کے پوتا پوتی ہیں تو اس کے مرنے کے بعد پوتا پوتی کو میراث نہیں پہنچے گی، بچوں کو پہنچے گی، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پوتا پوتی کو میراث پہنچے گی۔ تو پہلا طبقہ ہے ماں باپ اور بچے، اور اگر اپنے بچے نہیں ہیں تو پھر بچوں کے بچے، اور اگر پوتا پوتی نہیں ہیں، پر پوتا پر پوتی ہیں تو ان تک میراث پہنچے گی، لیکن اگر پوتا پوتی ہیں تو جب تک پوتا پوتی ہیں ان کے بچوں تک میراث نہیں پہنچے گی۔ ان کے بچوں تک میراث کب پہنچے گی کہ فرض کریں کہ ہم دنیا سے چلے گئے اور ہمارے پوتا پوتی تھے تو ہماری میراث ان تک جائے گی، اور ان کے بعد ان کے بچوں تک جائے گی۔ لیکن ہمارے پوتا پوتی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہمارے بچوں سے میراث کو یا مال کو کہ یہ ہمارے دادا چھوڑ کے گئے تھے۔ کہا جائے گا کہ اگر ہم مرے ہیں تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کو ملے گی میراث، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اور پھر اگر ہمارے بچے نہیں ہیں تو ہمارے نواسی نواسا پوتی پوتا کو ملے گی اس ترتیب سے جو بعد میں بیان ہوگی، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کی اولاد کو ملے گی۔ لیکن جب تک پہلا مرحلہ موجود ہے دوسرے مرحلے تک نوبت نہیں آئے گی، یعنی اس کو میراث نہیں ملے گی۔ دوسرا طبقہ ہے یا دوسرا گروہ کہ اس جانب پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر پہلا گروہ نہ ہو یا یہ کہ ہیں لیکن ان تک میراث نہیں پہنچ سکتی سے ایک ہم نے مثال دی کہ کیوں نہیں پہنچ سکتی۔ فرض کریں کہ جس تک ہماری میراث پہنچنی ہے خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا، یا یہ کہ جس کی میراث جس تک پہنچنی ہے تو جس تک میراث پہنچنی تھی اس نے قتل کیا ہے اس شخص کو کہ جس سے میراث ملنی ہے۔ فرض کریں کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے تو وہ میراث سے محروم ہو جائے گا۔ اب کیونکہ بیٹا طبقے اول میں ہے، بس کیونکہ طبقے اول میں موجود ہونے کے باوجود بھی اس کو میراث نہیں ملے گی۔ تو مثال یہ کہ اگر کسی آدمی کا ایک ہی بیٹا ہو اور یہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس باپ کے مرنے کے بعد اس کی میراث اس کے قاتل بیٹے کو نہیں ملے گی، بلکہ اگلے مرحلے کے یا اگلے طبقے کے جو افراد ہیں ان کو ملے گی۔ بس پہلے طبقے کا ہم نے ذکر کیا، اب ہے دوسرا طبقہ۔
دوسرے طبقے میں ہیں ماں باپ کے بھی ماں باپ، یعنی دادی دادا اور نانی نانا، اور ان کے اوپر یعنی پردادی پردادا اور پرنانی پرنانا، یعنی نانی کے ماں باپ اور نانا کے ماں باپ، دادی کے ماں باپ اور دادا کے ماں باپ، اور اسی طریقے سے بہن اور بھائی۔ اگر بہن بھائی نہ ہوں تو دوسرے ہی طبقے میں مانے جائیں گے بہن بھائی کے بچے۔ تیسرا طبقہ ہے یعنی تیسرا گروہ کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ پہلا گروہ اگر ہے تو جب تک وہ ہیں دوسرے تک میراث نہیں پہنچے گی، اور اگر پہلے نہیں ہیں تو دوسرے کو میراث پہنچے گی، اور جب تک دوسرے طبقے کے افراد ہیں تو تیسرے طبقے تک میراث نہیں پہنچے گی، اور اگر دوسرا طبقہ نہیں ہے تو تیسرے طبقے تک میراث پہنچے گی۔ تیسرا طبقہ یا تیسرا گروہ ہے خالہ، ماموں اور پھوپھی اور چچا اور ان کی اگلی نسل۔ بس اگر کوئی شخص مرا، اس کا نہ باپ تھا نہ ماں اور نہ ہی بچے، یعنی پہلے طبقے کے افراد نہیں تھے، اب سوال کیا جائے گا دوسرے طبقے کے افراد ہیں، یعنی دادی یا دادا یا نانی یا نانا یا بہن یا بھائی، تو فرض کریں کہ نہ دادی نہ دادا نہ نانی نہ نانا نہ بہن نہ بھائی اور نہ ان کے بچے، یعنی نہ بھانجی بھانجا نہ بھتیجی بھتیجا۔ تو اب نوبت آئے گی کس پہ؟ مرنے والے کے چچا کو میراث ملے گی، پھوپھی کو میراث ملے گی، خالہ کو میراث ملے گی اور ماموں کو میراث ملے گی، اور اگر یہ بھی نہ ہوں تو پھر ان کے بچوں کو میراث ملے گی۔ بس فرض کریں کہ ایک شخص مرا یا خاتون کا انتقال ہوا اور نہ ان کے ماں باپ تھے نہ بہن بھائی تھے نہ بچے بیٹا بیٹی تھے اور نہ ہی دادی دادا نہ ہی نانی نانا، ان کی ایک خالہ زندہ تھی تو یہ ساری ارث اس خالہ کو پہنچے گی۔ اب فرض کریں کہ ایک خالہ زندہ ہیں اور خالہ کے بچے زندہ نہیں ہیں، تو خالہ کے بچوں کے ارث نہیں پہنچے گی جو دوسری خالہوں کے بچے ہیں، بلکہ ان خالہ تک پہنچے گی کیونکہ یہ مقدم ہے۔ تو یہ تو ہو گئے 3 طبقات۔ اب اگر کسی کے تیسرے طبقے کے بھی رشتہ دار نہ ہوں، یعنی نہ اس کی خالہ نہ ماموں نہ پھوپھی نہ چچا اور نہ ہی ان کے بچے، تو اب یہ میراث پہنچے گی ماں باپ کے خالہ اور ماموں اور پھوپھی اور چچا، اور اگر ماں باپ کے بھی خالہ ماموں پھوپھی چچا نہ ہوں تو پھر یہ میراث پہنچے گی نانی نانا اور دادی دادا کے خالہ ماموں اور چچا اور پھوپھی تک، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر ان کے بچوں تک۔ بس پھر اس چیز کو بیان کریں، اگر کسی کے طبقہ اول و دوم اور طبقہ سوم یعنی تینوں طبقات کے رشتہ دار نہ ہوں تو پھر یہ میراث پہنچے گی ماں باپ کے چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں تک، وہ نہ ہوں تو ان کی اولاد تک، وہ نہ ہوں تو پھر نانی نانا کے چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں، اور اگر ان کے بھی نہ ہوں تو پھر ان کے بچوں تک پہنچے گی۔ تو یہ تو ایک مختصر سی گفتگو تھی طبقات کے بارے میں کہ جب تک یہ طبقات ہیں اس وقت تک یہ میراث کسی تک نہیں پہنچے گی۔ اب اس جانب میں توجہ دلائیں کہ یہ سب کے سب نسبی ہیں، یعنی پیدائشی رشتہ دار ہیں۔ اب اگر ان کے ساتھ ساتھ سببی بھی ہوں، یعنی مرنے والے کی بیوی یا اگر خاتون کا انتقال ہوا ہے تو شوہر، تو اب تک ہماری گفتگو ہے طبقات کے بارے میں، میاں کی میراث بیوی کے لیے اور بیوی کی میراث شوہر کے لیے، اسے چوتھے مرحلے میں جداگانہ بیان کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے نسبی طبقات اور ان کی میراث۔ اب انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بیان کریں گے طبقہ اول کی میراث کے مسائل۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں
خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔